لاکھوں شافعیوں کے امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ حد ہو گئی اس بات کو سن کر کے، فرمایا جب بھی مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، جب کوئی مشکل آتی ہے، فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار گوہر بار پر جاتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں، اللہ رب العزت امام اعظم کی قبر انور کی برکت سے میری اس مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ جن کی قبروں کی برکتیں اس قدر کمال ہوں، علم اور فن کی دنیا کا بے مثال نام کون؟ سراج الامہ، کشف الغمہ، امام اعظم حضرت سیدنا نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی مبارک ہستی کے چند گوشے آپ کے سامنے گوش گزار کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور بعد ازاں مجھے آپ سب کو علم و عمل کا صحیح معنوں میں جانشین بنائے۔ محترم حاضرین و سامعین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ خاص طور پر علمی اعتبار سے ہے۔ حضرت امام اعظم کے حوالے سے میں عرض کروں، آپ کے والد محترم کا جو پیشہ تھا، آپ کے آباء و اجداد جو تھے، خاص طور پر آپ کے والد محترم کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور آپ کو وہی کاروبار اپنے والد کی طرف سے ملا، آپ نے اس کو جو وہ جاری رکھا، کپڑے آپ جو ہے وہ بیچا کرتے تھے۔ عمر مبارک تقریباً کوئی 18-19 سال جب ہوئی تو حدیث کی دنیا کے، علم کی دنیا کے بہت بڑے امام ہیں، نام ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو تابعی ہیں اور جنہوں نے بہت سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو دیکھا بھی ہے اور ان سے درس حدیث بھی لیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی دکان پر آئے، دیکھا 18-19 سال کا جوان ہے، جوانیاں ہماری بھی ہیں، خوبصورت ہم بھی ہیں، لیکن قربان جائیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان ابن ثابت پہ 18-19 سال کی چڑھتی جوانی ہے۔ امام شافعی کی جب نظر پڑی تو فرمایا کہ بیٹا تمہارا کوئی استاذ بھی ہے؟ فرمایا جی حضور میرا استاذ بھی ہے، پڑھتا ہوں میں۔ کیا پڑھتے ہو؟ فرمایا میں یہی تجارت پڑھتا ہوں، ان سے تجارت مجھے بتا دیتے ہیں، کپڑے کا بتا دیتے ہیں، پہلے والد سے بھی کچھ سیکھا ہے، کچھ اور استاذ بھی ہیں۔ فرمایا نہیں میں تو کسی اور پڑھنے کی بات کر رہا تھا، میں تو کسی اور علم کی بات کر رہا تھا۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا تمہارے چہرے کے اندر، امام شافعی فرماتے ہیں تمہارے چہرے کے اندر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، میری نگاہ کیمیا دیکھ رہی ہے کہ اللہ رب العزت تیری جو ہے وہ برکت سے دین اسلام کو علم کا نور عطا فرمائے گا۔ بیٹا یہ اچھی بات ہے، تجارت کرو، بزنس اور کاروبار یہ ضروری ہے۔ جس دور میں ہم بیٹھے ہیں مادیت پرستی کا دور ہے، ہم نے نت نئی ایجادات کو دیکھا، بزنس ضروری ہو چکا ہے اور ہم سب کا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ صرف بزنس کریں۔ ہم پڑھتے بھی ہیں تو اس لیے کہ چلے 4 جماعتیں پڑھ لیں گے تو پھر کسی اچھی جگہ نوکری لگ جائے گی، لے دے کے ہمارا معاملہ جو ہے وہ پیسے پہ آ کے ختم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم تنزلی کا شکار ہیں۔ اسلام آپ کو کہتا ہے کہ کمانا جو ہے، آپ کا جو بینک بیلنس ہے، آپ کی جو پراپرٹی ہے، یہ زندگی کا حصہ ضرور ہے لیکن مکمل زندگی نہیں ہے۔ دین آپ کو کہتا ہے مکمل زندگی پیسہ نہیں ہے۔ دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے پڑھو، علم حاصل کرو، کماؤ، کس کے لیے؟ فرمایا تمہاری نیت یہ ہو کہ میں نے لوگوں کی بھلائی کرنی ہے۔ اب آپ کہیں گے سر جی بھلائی تو ہو گئی، لوگوں کی بھلائی کریں، ہماری بھلائی کدھر گئی؟ دین آپ کو کہتا ہے کہ نہیں، جو لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں اللہ پھر اس کی بھلائی خود فرماتا ہے۔ جو لوگوں کے لیے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں، فرشتے عبادت کے لیے کم نہ تھے، کیوں پیدا کیا؟ تاکہ انسان ایک دوسرے کا درد سمجھے۔ تو اسلام آپ کو کہتا ہے کماؤ، فائنانشلی سسٹم دا پارٹس آف لائف، زندگی کا حصہ ضرور ہے، فل لائف یہ نہیں ہے۔ ہم فل زندگی سے سمجھ کے بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں پیسہ کریں، بلکہ کوئی تو ہمیں خدمت کا کہتا بھی ہے تو ہم کہتے ہیں پھر میرے ہاتھ پر پیسے رکھو پھر خدمت کریں گے۔ ہم تو کسی کا بھلائی کا کام بھی بغیر پیسوں کے نہیں کرتے۔ آپ تمام دفاتر دیکھ لیں، جس دفتر میں چلے جائیں، آفس میں چلے جائیں، نیچے سے لے کر اوپر تک پیسے پیسے کی ریل پہ لیں، جب تک آپ پیسہ نہیں دیں گے کام آپ کا ہونا نہیں۔
سو جب تک ہم یہ معاملہ سوچ کر رہیں گے کہ ہم نے اس لیے پڑھنا ہے، اس لیے ڈگری حاصل کرنی ہے کہ پیسہ کمائیں گے، تو صرف بھئی پیسہ آئے گا، دین نہیں آئے گا۔ ہاں، جنہوں نے پھر اس طرح دین کو حاصل کیا کہ دین حاصل کریں گے، اللہ دین کی برکت سے پیسہ عطا فرمائے گا۔ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سراج الامہ، اس امت کے چراغ ہیں۔ کون امام اعظم؟ آپ نے جب سنا امام شافعی سے، امام شافعی فرماتے ہیں مجھے تیرے چہرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر چاہتے ہو تو کچھ علم حاصل کر لو، اللہ تمہاری برکت سے اس امت کو رہنمائی عطا فرمائے گا۔ پھر کہتے ہیں 18-19 سال کے بعد میں نے درس محبت شروع کیا حضرت امام حماد کی جو ہے وہ، اور 4000 کے قریب مختلف علماء اور مشائخ سے آپ نے جو ہے وہ تحصیل علم کیا ہے۔ ایک دو استاد نہیں، لیکن آپ کی زندگی کو جو تبدیلی عطا کرنے والے تھے، جسے کہتے ہیں نا لائف ایکسچینج، جو پرسنالٹی تھی وہ حضرت امام حماد تھے۔ اور آپ ان کے بارے میں خود فرمایا کرتے تھے، امام حماد کے بارے میں فرمایا کہ امام حماد کہتے ایک دن میرے دل کے اندر خیال آیا کہ جہاں استاد صاحب پڑھا رہے ہیں، استاد صاحب کے ساتھ میں ایک اور حلقہ لگا لیتا ہوں، ایک اور کلاس لگا لیتا ہوں۔ اب ہمارے دور میں یہی ہوتا ہے کہ آپ جس شعبے میں بھی چلے جائیں، آپ کسی فیکٹری میں چلے جائیں، کسی ورکشاپ میں چلے جائیں، ہر بندہ یہی رونا رو رہا ہے کہ بھئی شاگرد جو ہے وہ وفا نہیں کرتے۔ شاگرد وفا، جس کو 4 دن ساتھ بٹھایا جائے وہی جو ہے وہ معاملہ خراب کر کے جاتا ہے۔ تو ہر بندہ شاگرد کا رونا رو رہا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ میں استاذ کے ساتھ ہی اپنی کلاس لگا لوں، ایک اور حلقہ درس لگا لوں۔ کہتے جب مسجد میں گیا دیکھا تو استاد صاحب درس حدیث دے رہے ہیں، مجھے حیا آئی۔ فرمایا ابو امام اعظم یہ کیا سوچ رہا ہے، استاذ کے مقابلے میں کلاس لگائے گا؟ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے میرے دل کی سن لی، میں جا کر حلقہ درس میں بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں اچانک اسی درس میں بیٹھا، یاد رکھیں دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اگر آپ اخلاص کے ساتھ چلتے ہیں تو اللہ دین کے لیے راہیں آسان فرما دیتا۔ اسی مجلس کے اندر آپ کو ایک پیغام آ گیا کہ فلاں علاقے میں جو ہے وہ فلاں کے عالم صاحب دنیا سے چلے گئے، اگر آپ مہربانی فرمائیں۔ امام حماد کو میسج آیا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے وہاں تشریف لے آئیں۔ حضرت امام حماد نے نظر دوڑائی، ہزاروں حدیث پڑھنے والے تھے، تو نظر کیمیا جو ہے وہ جا کر پڑی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر۔ فرمایا آؤ نعمان ابن ثابت، آؤ میری جو ہے وہ جگہ پر بیٹھ کر، میری سیٹ پر بیٹھ کر پڑھاؤ اور لوگوں کو سرکار کا دین اور سرکار کا جو ہے وہ محبت پڑھاؤ۔ جب آپ اخلاص کے ساتھ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں جس محفل میں میں خود سوچ کر گیا تھا کہ میں الگ کلاس لگاؤں گا، استاد نے وہ کلاس مجھے خود عطا فرما دی۔ کہتے ہیں میں کلاس پڑھاتا رہا، عرصہ گزر گیا، جب استاد محترم واپس آئے تو 40 سوالات تھے، 40 کے قریب سوالات ایسے تھے جو میں جو ہے وہ میرے پاس محفوظ ہو چکے تھے، جو ایسے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کچھ کے جواب میں نے بنا رکھے تھے، کچھ کے جواب نہیں بن رہے تھے۔ کہتے ہیں جب استاد محترم امام حماد واپس آئے تو کیا فرماتے ہیں، میں نے استاد محترم کی بارگاہ میں وہ 40 سوال رکھ دیے کہ حضور آپ نہیں تھے تو یہ سوالات آ گئے، مشکل تھے، کچھ میں نے حل کر دیے ہیں، کچھ مجھ سے حل نہیں ہو پائے، تو آپ نظر محبت فرمائیں اور ان کو حل فرما دیں۔ کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام حماد نے جب ان 40 سوالات کو دیکھا تو ان میں سے بالکل آدھے جو 20 سوالات تھے، فرمایا اے ابو حنیفہ جو تو نے لکھا ہے اللہ کی قسم وہ سرکار کا فرمان یا رب کا قرآن لکھا، بالکل 20 مسائل کو صحیح لکھا ہے، اور اگلے جو 20 مسائل ہیں وہ تمہیں سمجھا دیتا ہوں، ان کے اندر تھوڑا سا مزید سمجھنے کی تصحیح کی ضرورت ہے۔ تو سانے قدر جنہوں نے علم کو سمجھا، جنہوں نے علم کو پڑھا اور رہتی دنیا تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 2 شاگرد تھے، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں، انشاءاللہ ہم آگے جا کر بھی دیکھیں گے، امام ابو یوسف فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کی قسم میرے استاد محترم نے دین کا اتنا کام کیا، فرمایا جب میرے استاد محترم کا جنازہ اٹھا 50,000 لوگوں نے جنازے کے اندر شرکت کی، اور حیرانگی کی بات یہ 6 بار آپ کا جنازہ ادا کیا گیا۔ مشکل یہ تھا کہ وقت کا جو قاضی تھا وہ کہتا تھا ہم آپ کو چیف جسٹس بنائیں گے۔ بھئی آج تو یہاں کوئی چپڑاسی لگنے کے لیے، درجہ چہارم کا ملازم لگنے کے لیے لاکھوں روپے دے رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، لیکن وقت کا غیرت مند امام ہے، اسے چیف جسٹس کا عہدہ قضا جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، لیکن امام ہے فرماتے نہیں میں نے نہیں لینا۔ وجہ کیا تھی؟ آپ سوچ رہے ہوں گے بھئی چیف جسٹس کا عہدہ امام اعظم بھئی لے لیتے،
کیوں نہیں لیا آپ نے؟ وجہ یہ تھی کہ وہ بادشاہ یہ کہتا تھا کہ بھائی آرڈر میرا ہوگا. جس طرح ابھی صورتحال چل رہی ہے آپ عوام کے سامنے، آرڈر کہاں چل رہا ہوتا ہے، قلم کہیں چل رہی ہوتی ہے، لکھا کہیں جا رہا ہوتا ہے، آرڈر کوئی سنا رہا ہوتا ہے. اس دور میں بھی یہی ہونا چاہیے تھا. آگے دور میں امام اعظم فرماتے ہیں یہ جان جا تو سکتی ہے لیکن جس زبان سے محمد عربی کا کلمہ پڑا ہے وہ زبان غلط جملہ امام اعظم کبھی نہیں نکالے گا. جس سرکار کے نام کا جو ہے وہ دین سیکھا اور پڑھا ہے، میں مر تو سکتا ہوں لیکن کبھی دین سے بے وفائی نہیں کر سکتا، غداری نہیں کر سکتا. عہدہ قضا جو ہے وہ آپ نے ٹھکرا دیا، حتیٰ کہ آپ کو اٹھایا گیا، جیل کے اندر ڈالا گیا. اور قربان جائیں امام اعظم پر، جیل کے اندر رہ کر 7000 قرآن مجید کے ختم آپ نے فرمائے. جیل کے اندر رہ کر 7000 قرآن مجید. اور ان جو ہے وہ جیل کے عرصے کے اندر، یہ 7 کے 6 سال عرصہ بنتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس 7 سالہ دور کے اندر ہر رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے تھے. جیل کے اندر جو ہے وہ سینکڑوں لوگوں کو دین اور علم پڑھایا. فرمایا ہم کون ہیں، ہم کہاں کیا کر سکتے ہیں، ہم جہاں بیٹھیں گے قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کریں گے. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو دین آیا ہے ان عجم کے لوگوں کو، جن کو عربی نہیں آتی تھی، دیکھ کے پڑھنا نہیں آتی تھی، لیکن وقت نے دھارا بدلا، یہی عجمی لوگ وقت کے امام بنے، جسے امام ترمذی کہتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ترمذ جو آذربائیجان اور افغانستان کے قریب علاقہ ہے، وہاں سے آپ کا تعلق ہے، عجم سے ہیں آپ، عربی نہیں ہیں. اور ایک روایت کے مطابق حضرت امام ابن ماجہ سیاہ ستہ کے مصنفین میں ایک ابن ماجہ بہت بڑی ہستی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد کا جو خاندان تھا وہ پاکستان کے علاقے بلوچستان سے تھا. یہ یہاں سے جو ہے وہ ہجرت کر کے وہاں آذربائیجان وہاں پہنچے اور وہاں سے جو ہے وہ حضرت امام ابن ماجہ جیسی ہستیاں نکلی. تو عجم کے اندر لوگوں نے دین کو پھیلایا. اور جس ہستی کا آج تذکرہ کر رہے ہیں یہ ہستی بھی وہی ہیں جنہوں نے دین کو پڑھایا اور عجم سے اٹھ کر. اس لیے اقبال جو ہے وہ بولا اور اقبال کی قلم کو وجد آیا. اقبال نے کہا، فرمایا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. فرمایا عرب کا ایک ہی آدمی تھا، عرب کا ایک ہی انسان تھا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوش ثریا کر دیا. فرمایا مٹی کے قطروں کو اٹھایا اور آسمان کی جو ہے وہ لہروں کے قریب ملا دیا. یہ وہ لوگ تھے جن کے باپ دادا جو ہے وہ اس راستے پر نہ تھے. فرمایا خود نہ تھے جو راہ پر، وہ اوروں کے ہادی بن گئے. یہ کیا نظر کیمیا تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر محبت تھی. اور نظر جب اٹھی فرمایا کہ حسن از بصرہ، بصرہ سے حضرت امام حسن بصری اٹھ رہے ہیں، عربی نہیں ہیں آپ، غیر عرب ہیں. حسن از بصرہ. اور پھر فرمایا کہ بلال از حبش، سہیب از روم، روم سے حضرت سہیب رومی آ رہے ہیں، حبشہ سے بلال آ رہے ہیں، قرن سے اویس جا رہا ہے. یہ سارے جب ملے فارس سے سلمان جا رہا ہے. اور یہ سارے جب ملے فرمایا کہ جس مرد نے ایک نظر سے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ نظر محبت تھی مصطفیٰ جان عالم کی، جس پر پڑی چاہے کوئی روم سے آیا، ایران سے آیا، فارس سے آیا، جہاں سے بھی پہنچا، حبشہ سے پہنچا یا سہرے جو ہے وہ ایشیا سے پہنچا، میرے محبوب کی نظر محبت نے اٹھایا اور دنیا کا رہبر اور امام بنا دیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی بکتے بکاتے غلام کی حیثیت سے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں فاروق اعظم، آپ جب حضرت بلال حبشی آتے فاروق اعظم کھڑے ہو جایا کرتے تھے. 26 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین ہے. پاکستان کا رقبہ کتنا ہے بھلا؟ پاک اسٹڈی کے بچوں سے پوچھیں، 8.5 لاکھ مربع میل ہے. 3 پاکستان ملائیں تو 1 عمر کی عدالت بنتی ہے. قربان جائیں عمر بلال کے لیے اٹھ رہا ہے. کالے رنگ کا حبشی غلام بکتا بکاتا مدینے کی گلیوں میں آیا. فرمایا بلال غلام ہوگا تو اوروں کا، مجھے پتا ہے کہ تو نے سرکار کی محبت اور سرکار کی معیت دیکھی ہے، تو اوروں کا غلام ہوگا بلال. حضرت سیدنا فاروق اعظم تجھے اپنا رہبر اور امام مانتا ہے. فرمایا یہ کون تھا جس نے خاک کے ذروں کو حمدوش ثریا کر دیا؟ فرمایا کوئی تو نظر تھی جس نظر نے جو ہے وہ ذروں کو آسمان کے ستاروں کے قریب کر دیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور میں اپنی بات کو اختصار کی طرف لے آؤں.
फरमाया ये कौन लोग थे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औज सुरैया तक पहुँचाया। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह 20 साल से कपड़े का कारोबार करने से उठे और फिर पूरी दुनिया के अंदर शरीयत ऐसी फैलाई। हज़रत इमाम अबू यूसुफ से जब पूछा गया, फरमाया बताओ तुम्हारे उस्ताद की शान और मर्तबा क्या है। फरमाया वल्लाह हमारे उस्ताद का जनाजा जब जेल से उठा 50,000 लोगों ने जनाजे के अंदर शिरकत की। जैसा अभी मैं बता चुका हूँ, सिर्फ वक्त के बादशाह को ना की थी। बादशाह कहता था भाई चीफ जस्टिस का ओहदा, मैं बता चुका हूँ यहाँ दर्जे चहारों के लिए लोग लाख रुपए दे देते हैं। आप जो है वो चीफ जस्टिस का ओहदा अपने पाँव की नोक पर रख कर खड़े हैं। वजह यह थी कि बादशाह कहता था ऑर्डर मेरा होगा, जुबान तुम्हारी होगी। इमाम आज़म फरमाते हैं जिस जुबान से सरकार की हदीस पड़ी है, ये जुबान कट तो सकती है लेकिन जालिम का किसी जुल्म वाला जुमला कबूल नहीं कर सकती। हज़रत इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं जब जेल से जनाजा उठा 50,000 लोगों ने 6 बार नमाज जनाजा अदा की गई। लेकिन फिर इस हाल में फरमाते हैं जब हम हुस्न देने के लिए आगे हुए तो हमने जब आपकी जो है वो कमीज़ मुबारक उतारी तो सीने पर लिखा हुआ था युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु व रिदवानिन व जन्नातिन लहुम फीहा नईमुम मुकीम। फरमाया यही वो लोग हैं जिनसे अल्लाह राजी है और जीते जी अल्लाह ने जन्नत की खुशखबरी अता फरमा दी। हमने सीने के ऊपर लिखा हुआ देखा, ये वो लोग हैं जिनको जीते जी अल्लाह ने जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई है। आप उस दौर के मुताबिक 15,000 का आपने एक खूबसूरत लिबास सिलवाया हुआ था। चूँकि खुद कपड़े का कारोबार करते, जब रात होती तो आप वो खूबसूरत लिबास पहनते और जो है वो अहलिया कभी पूछती कि आपने कहीं जाना भी नहीं, कोई महफिल भी नहीं, ये 15,000 का इतना महंगा लिबास आपने सिर्फ रात के लिए सिलवा के रखा हुआ है और फिर आप इसमें खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। फरमाया कि दुनिया का ये उसूल है कि सबसे महंगा लिबास हम दुनिया वालों के लिए पहनते हैं, लेकिन मेरा अंदाज और है, मैं सबसे महंगा लिबास उसके लिए पहनता हूं। हमारी तरजीहात और हैं, सबसे गंदा लिबास और गंदे कपड़े पहनकर सोएंगे भी चलो सोना ही है, तो याद रखिए जब गंदा कपड़ा और गंदा लिबास पहनकर सोएंगे तो इस हालत में किसी वली की ज़ियारत हो जाएगी। ना ना मेरे भाई, कभी इस तरह भी दुनिया और इस तरह भी रात बसाई जाए कि खूबसूरत लिबास हो, दुरूद पाक पढ़ते हुए, नफल पढ़ते हुए, आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए इस नीयत से सो जाएं कि कभी दिल की दुनिया जाग जाए और किसी परवरदिगार के बंदे की ज़ियारत हो जाए। तो इसलिए हमें दिल की दुनिया तब्दील करना होगी। वक्त की ये नज़ाकत है कि मैं आगे बहुत सारा बढ़ना चाहता था, बस आपसे गुजारिश है, अभी जो है वो तंजीमुल मदारिस के दीगर बहुत सारे इम्तिहानात बच्चों के हो रहे हैं, हो सके तो अपने घर में से एक बच्चा दीन के लिए वक्फ कर दीजिए।